اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ حصہ نظم، آج ہم حصہ نظم میں سے پیغام، نظم کا نام پیغام ہے، اس کا آغاز کریں گے، جن کی شاعر کا نام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی نظم پیغام کا کریں گے۔ یہ نظم دراصل اقبال کی ایک طویل نظم شمع اور شاعر کا 9واں بند ہے۔ اس نظم کے کل 11 بند ہیں۔ پہلا بند شاعر کے سوال اور باقی 10 بند شمع کے جواب پر مشتمل ہے۔ پہلا بند شاعر کے سوال اور باقی 10 بند شمع کے جواب پر مشتمل ہے۔ یہ نظم اقبال نے شکوہ کے بعد اور جواب شکوہ سے پہلے لکھی تھی۔ نظم کے آغاز میں شاعر شمع سے ایک سوال کرتا ہے، جس کے جواب میں شمع حکمت و اسرار کے پردے میں مسلمان قوم کے زوال کے اسباب اور اس کا علاج بیان کرتی ہے۔ اس جواب میں سے ایک بند یہ ہے، جسے نصاب میں نظم پیغام کے عنوان سے شامل کیا گیا ہے۔ ساری نظم جو ہے رمزیہ انداز میں لکھی گئی ہے اور اس نظم کو بانگ درا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ زیر بحث بند میں شمع شاعر کو اپنی حقیقت سے آگاہ ہونے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو جان کر اس کی تکمیل کر سکے۔ شاعر کے تعارف میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو اردو کے عظیم شاعر ہیں، حکیم الامت، یعنی کہ ان کو اپنی قوم کے درد بھی سمجھتے تھے اور اس کا حل بھی نکالتے تھے، یعنی کہ اپنی قوم کی رہبری رہنمائی میں مشغول رہتے تھے اور ان کے درد کو سمجھتے تھے۔ ایک فلسفی شاعر تھے، یعنی کہ ہر بات کو بڑی گہرائی سے دیکھتے تھے۔ اصلاحی اور تبلیغی شاعری تھی ان کی ہمیشہ، اور تمام شاعری قرآن و سنت کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی، یعنی کہ اپنی شاعری کے ذریعے قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال ایک عہد یعنی کہ ایک شخصیت بھی ہیں اور ان کا جو ہے مضمون اقبالیات جو ہے بطور مضمون شامل کیا گیا ہے۔ مزید نظم کے تعارف میں دیکھیں گے۔ 1912 میں جنگ طرابلس کے دوران یہ نظم لکھی گئی اور اس نظم کا شمار اردو کی بہترین نظموں میں کیا جاتا ہے۔ سوز و گداز کی نمایاں کیفیات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ اندر کی کیفیات، آہ و پکار، غم، اس میں نمایاں کیفیات ہے۔ رمزیہ انداز میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ رمزیہ انداز کہتے ہیں کہ جو اصل معنی کی بجائے دوسرے معنوں میں کسی چیز کی مثال دے کر سمجھایا جائے۔ خوش بیانی اور موسیقیت کا نمایاں عنصر پایا جاتا ہے۔ اس میں شاعری اور فلسفہ کا حسین امتزاج ہے۔ قوم میں بیداری کا شعور بیدار کرنے کی کامیاب کوشش ہے۔ قوم کی مجرمانہ غفلت کا اظہار ہے، یعنی کہ قوم کو بتایا گیا ہے کہ اے قوم، تو کس غفلت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، تجھے نہیں پتا کہ تمہیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شمع اور شاعری میں بصیرت افروز مکالمہ نگاری ہے۔ نظم شمع اور شاعر، یہ اس کا 9واں بند ہے، یعنی کہ اس کا اصل نام نظم کا شمع اور شاعر ہے اور اس کا یہ 9واں بند ہے، جس کو نام دیا گیا ہے نظم پیغام کا، اور آپ کے سلیبس میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ ماخذ اس کے بانگ درا حصہ سوم سے لیا گیا ہے۔ پہلے عرض کر چکی ہوں، نظم کا اصل نام شمع اور شاعر ہے۔ یہ اس کا 9واں بند ہے، جو کہ پیغام کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ نظم کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے شعر نمبر 1 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آشنا واقف کار، حقیقت اصلیت، دہقان کسان، باراں بارش، حاصل فصل یعنی ثمر۔ شعر نمبر 1 میں شاعر جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مسلمانوں کو ان کی ذات کی شناخت کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی اصلیت سے واقفیت ہونی چاہیے۔ یہاں شاعر نے دہقان کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دہقان کے معنی کسان کے ہیں۔
شاعر کہتے ہیں کہ اے کسان تو اپنی اصلیت سے واقف ہو جا، اپنے اندر جذبہ خودی کو استحکام دے، محنت جاری رکھ، اپنے آپ کو اعلیٰ صفات کا مالک بناؤ، تو تم دیکھو گے کہ تم ہی دانہ، تم ہی کھیتی، تم ہی اس کا حاصل ہو جاؤ گے۔ یعنی تم صرف ایک بیج لگاؤ، اس سے تمہاری فصل اگے گی، اور یہ فصلیں تمہاری بے مثل محنت کی وجہ سے تم پر رحمت کی مانند ہوں گی، اور تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا۔ شاعر نے کسان کا لفظ مسلمان کے لیے مستعار لیا ہے، اس سے منسلک اشیاء کا ذکر کر کے مسلمان کو بارآور کراتے ہیں کہ تم اگر اپنی اصلیت کو جان لو، اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقف ہو جاؤ، دکھاوا چھوڑ دو، تو آج تم جن مصائب میں گرفتار ہو وہ ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک دہقان بنجر زمین میں فصل اگاتا ہے، اسی طرح امید کی چھوٹی سی کرن تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ امید ایک کھیت میں لگائے جانے والے بیج، پھر اس امید سے تمہارے حوصلے بڑھتے ہیں، تمہاری محنت، قوت استقلال میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ سارا حوصلہ محنت تمہارے لیے کھیتی ہے جو آہستہ آہستہ تمہارے افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب تم ناامید نہ ہوگے، اپنی محنت جاری رکھو گے، تو اللہ پاک تم پر اپنی رحمت ضرور نازل کریں گے، اور تم خود ہی اس بارہ یعنی بارش کا سبب بنو گے، اس رحمت کا سبب بنو گے، پھر تمہیں تمہاری منزل مقصود مل جائے گی، جو تمہارا انعام ہوگا، تمہاری محنت کا پھل تمہیں ضرور ملے گا۔ شاعر مسلمان قوم کو ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے اندر مرد مومن کے اوصاف پیدا کر لیں تاکہ کامیابی اس کے قدم چومے۔ شعر نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے۔ شعر نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ آہ افسوس، جستجو تلاش، رہو مسافر، رہبر رہنمائی کرنے والا، منزل کامیابی۔ شعر نمبر 2 میں شاعر جو ہے مسلمانوں کی حالت زار پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنا راستہ چھوڑ چکے ہو، اہل مغرب کی تقلید میں چل رہے ہو، تم نے اپنے لیے کس کو رہبر چن لیا ہے اور اہل مغرب کی تقلید میں ہی سرگرداں نظر آتے ہو، یہ تو مناسب بات نہیں۔ مصرع ثانی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مسلمان کو مسافر قرار دیتے ہیں، یہ احساس اجاگر کرتے ہیں کہ تم نے اپنے اسلاف کی ڈگر چھوڑ کر خسارے کا سودا کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج تم کن راستوں میں بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارا سفر بالکل سادہ سا ہے، تمہیں صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، تمہارے پاس راستہ بھی موجود ہے، راستہ دکھانے والا بھی موجود ہے، اور تمہیں اپنی آخری منزل کے بارے میں بھی علم ہے۔ تمہارا راستہ دین اسلام ہے، اللہ پاک کی اطاعت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، اور تمہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے قرآن اور سنت موجود ہیں، تم ان سے روگردانی کیوں کرتے ہو؟ قرآن پاک میں تمہارے تمام مسائل کا حل ہے، بس تمہارے غور کرنے کی دیر ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے تمہاری منزل مقصود تمہیں مل جائے گی، تمہارا دین کا سفر بھی کامیاب ہوگا، اور آخر میں بھی تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ شعر نمبر 3 کے حوالے سے ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ کانپتا ڈرتا اندیشہ طوفان کے خدشے سے، ناخدا کشتی چلانے والا، بحر سمندر، ساحل سمندر کا کنارہ۔ مفہوم اس کا ہم دیکھیں گے کہ اے مسلمان، تیرا دل طوفان سے کیوں ڈرتا ہے، حالانکہ تو خود ہی ناخدا ہے، خود ہی سمندر، خود ہی کشتی اور خود ہی ساحل ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ کیا حالات کی خرابی کے باعث آئے دن کے جھگڑے فسادات کی وجہ سے تمہارا دل ڈر جاتا ہے، تم پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، تم طوفان سے ڈر جاتے ہو۔ پھر مصرع ثانی میں اقبال نے مسلمانوں کے لیے ناخدا کا لفظ استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ناخدا
کشتی ملاح چلانے والے کو کہتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان تم خود سمندر ہو، کشتی بھی تم ہو، سمندر کا کنارہ بھی تم ہو۔ استعارے کی مناسبت سے الفاظ بحر، کشتی اور ساحل استعمال کیے ہیں یہاں پر۔ ان الفاظ کے رکھ رکھاؤ سے شاعر ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنے اسلاف کی طرف دیکھو جنہوں نے حالات مقابلہ اس طرح کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہارے پاس تمہارے آباء و اجداد کا ورثہ موجود ہے، تم خود بہت دلیر ہو، اپنی حفاظت کرنا جانتے ہو، منزل مقصود تک کیسے پہنچنا ہے تمہیں یہ بھی معلوم ہے، تم طوفان سے کیوں ڈرتے ہو، تم خود کیا کسی سمندر سے کم ہو، یعنی غیر مسلم قوتوں سے ڈرتے ہو۔ تمہارے بزرگوں نے جرأت و شجاعت سے ایک تاریخ رقم کی ہے، دشمنوں پر رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ شاعر مشرق مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ہر قسم کے حالات سے نابرد آزما ہونے کا درس دیتے ہیں۔ ان کا حوصلہ ہمت بڑھانے کے لیے انہیں اسلاف کے کارنامے یاد دلاتے ہیں۔ کشتیاں جلائی گئیں، بحرہ اوقیانوس میں گھوڑے دوڑائے گئے، جان ہتھیلی پر رکھ کر مسلمان نے کتنے علاقے فتح کیے۔ اللہ کے منکرین کو وہ سبق سکھایا کہ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ تم بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہو، لہٰذا جوان مردی سے کام لو۔ شعر نمبر 4 جی، شعر نمبر 4 کے حوالے سے، دیکھ آ کر کوچہ چاک گرے باں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ معنی اس کے دیکھیں گے، کوچہ گلی، چاکے گرے باں پھٹا ہوا، کیس مجنوں، محمل کجادہ، اور صحرا دشت ہے۔ صحرا کو یہاں پر دشت مراد لیا گیا ہے۔ تشریح کے حوالے سے دیکھیں گے، اس شعر میں شاعر مسلمان کو غور و فکر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اپنے گریبان میں جھانک، جو چاک ہے، یعنی کہ جو چاک ہے یعنی کہ پتہ ہے تمہیں، کھلا ہوا ہے وہ۔ شاعر عشق مجازی کا سہارا لے کر عشق حقیقی کی طرف مسلمانوں کو راغب کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے عشق مجازی کا سہارا لیا ہے، کس کا؟ لیلا کا اور مجنوں کا، کہ عشق کی گلی میں آ کر دیکھو، عشق حقیقی کی طرف مسلمان عشق کی گلی میں آ کر دیکھو جہاں صرف اپنا مقصد حیات حاصل کرنا ہی جنون ہوتا ہے۔ یہاں پر شاعر کیس یعنی مجنوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ایک استعارہ ہے۔ مجنوں نے لیلا کی محبت میں صحرا کی خاک چھان ڈالی، تو شاعر یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے مرد مومن، تجھے اللہ پاک نے ہر شے سے نوازا ہے، کائنات کی وسعتیں تیرے لیے ہیں، بس تو بھی عشق حقیقی میں مبتلا ہو جا اور مجنوں کی طرح دیوانہ ہو جا اور دیار عشق میں اپنا مقام ڈھونڈ لے۔ شاعر کہتے ہیں یہاں پر کہ اے مسلمان، تو ہی مجنوں ہے، تو ہی لیلا ہے، تو ہی صحرا ہے، تو ہی اونٹ پر کجاوا ہے جس میں بیٹھ کر مسافر سفر کرتے ہیں۔ مجنوں اور اس سے متعلقات کا ذکر کر کے اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو جہد مسلسل کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ مجنوں نے لیلا کی محبت میں جس طرح دشت کا کونا کونا چھانا، شاعر کہتے ہیں تو بھی اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دو، تم ذرائع کا استعمال کرو، تب تمہیں اس دنیا میں اپنا مقام معلوم ہوگا، تمہیں اپنی منزل خود پانا ہوگی، جو کچھ کرنا ہے تمہیں سواری بھی میسر ہے، یعنی تم جانتے ہو کہ تمہارے اسلاف کس طرح عروج پر پہنچے، تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیرے پاس قوت عشق موجود ہے، عشق کے آگے عقل کی کوئی اوقات نہیں، لہٰذا یہ عشق ہے جس کے بل بوتے پر تم پوری دنیا پر چھا سکتا ہے۔ تو مفہوم میں اسی طرح یہ شاعر نے مفہوم بھی اس کا اسی طرح سے ہے کہ تو کبھی عشق کی راہ میں فنا لوگوں کا راستہ کرتا کہ تجھے معلوم ہو کہ تو جس کی تلاش میں سرگرداں ہے وہ تیرے دل میں ہی پوشیدہ ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیں گے، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، مہ بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو،
اور محفل بھی تو، وائے افسوس نادانی بے وقوفی، محتاج مجبور میں شراب مینا صراحی، ساقی شراب تقسیم کرنے والا، محفل شراب پینے والے لوگوں کی جماعت۔ یہاں پر بھی علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بے وقوفی اور احمقانہ پن پر افسوس ہے۔ دیکھیے مفہوم میں بھی اس طرح کے افسوس کہ تو کس قدر ناداں ہے، اپنے آپ کو ساقی کا محتاج بنا لیا، حالانکہ تو خود ہی شراب، خود ہی محفل اور خود ہی رونق محفل بھی ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو نظم ہے یہ سارے اشعار اس کے رمزیہ انداز میں لکھے گئے ہیں کہ معنی سمجھانے کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے دوسرے معنی کا استعمال کیا گیا ہے، مثال دی گئی ہے، یعنی کہ اس کے حقیقی معنوں کی بجائے دوسرے معنی میں استعمال کر کے تو مثال دی گئی ہے کہ حقیقی معنی کچھ اور لیے گئے ہیں اور مثال کوئی اور، تو اس کو رمزیہ انداز کہا جاتا ہے۔ تو مجھے تمہاری بے وقوفی احمقانہ پن پر افسوس ہو رہا ہے، یہ شاعر مخاطب ہوتے کہہ رہے ہیں کہ پہلے مصرعے میں ساقی کا لفظ اہل مغرب کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہو، یعنی کہ اہل مغرب کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ تم نادان ہو جو اہل مغرب کی پیروی کرنے میں تگ و دو کر رہے ہو، اس کے بنائے ہوئے قوانین پر چلتے ہو، مغربی تعلیم کے پیروکار ہو، ان کی تعریف و گیت تمہارے لبوں پر ہے، تم ان کی آنکھیں چندھیانے والی روشنیوں میں پوری طرح کھو چکے ہو۔ اسی طرح مصرع ثانی میں اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، یاد کرو ایک وقت ایسا تھا جب دوسری قومیں تم سے زراعت، معاشرت، اقتصادیات اور تجارت جیسے علوم سیکھے تھے اور تم سے ہی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے تھے۔ اور اس مصرع میں بھی میں، مینا، ساقی اور محفل یہ الفاظ بھی استعاراتی طور پر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی کہ استعارہ کے طور پر میں شراب کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد مسلمانوں کا علم ہے، خیالات ہیں، جبکہ مینا کے معنی صراحی ہیں اور صراحی شراب پینے والوں کے لیے ان کی طلب پوری کرتی ہے۔ یہاں مینا کا لفظ کتاب حکمت قرآن پاک کے لیے مستعار ہے اور ساقی مسلمانوں کو کہا گیا ہے، یعنی جام پلانے والے، اور محفل سے مراد علم کے طلباء کا گروہ ہے۔ ان تمام استعارات کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کتاب ہدایت قرآن پاک موجود ہے، جس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول، تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ مسلمان اس سے علم حاصل کر کے دنیا میں ترقی پا سکتے ہیں، علم ہی ہمارا ہتھیار اور کامیابی کی کنجی بھی یہی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 کی طرف بڑھیں گے۔ شعر نمبر 6 ہے، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کیا ہے غارت گر باطل بھی تو۔ شعر نمبر 6 کے معنی، شعلہ آگ سے نکلنے والی چنگاری، خاشاک خشک گھاس پھوس، باطل جھوٹ، غارت گر تباہ کرنے والا۔ مفہوم ہے اس کا کہ اے مسلمان تو شعلہ بن کر کفر کی ساری طاقتوں کو جلا دے، تجھے تو باطل کا کیا ڈر ہے کہ تجھے تو باطل کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں بھی علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے مرد مومن، تجھے اللہ کے علاوہ اگر کسی کا ڈر ہے تو اس سے باہر نکل آ، تیرے اندر عشق کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ آگ جو خالصتاً دین الہی کے لیے ہے، لہٰذا کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تو بس ایک شعلہ بن جاؤ جو تیرے راستے میں مسائل اور مشکلات آتی ہیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کر، باطل مٹ جاتا ہے، ہمیشہ حق جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے۔ اس باطل کو مٹانے والی ذات صرف تیری اپنی ذات ہے۔ مسلمان دین اسلام کی ہمیشہ جو ہے وہ تبلیغ کرتے آئے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں اس میں کہ دین اسلام کی تعلیمات کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہے۔ مجھے توقع ہے کہ مسلمان تبلیغ دین اسلام کی روش کو نہ چھوڑیں گے، بلکہ اسلام پھیلانے کا ان کا عشقیہ جذبہ پہلے سے بھی زیادہ ابھر جائے گا اور دین حق کو پھیلانے میں اپنی تگ و دو میں اضافہ کریں گے۔ غیر اللہ سے مراد دنیا کی وہ تمام دھندے بھی اور جو اللہ پاک کی یاد میں ہمیں دور کر دیتے ہیں، دنیا کی چاشنی میں کھو کر مال و زر کی بڑھوتری کی فکر کرتے، اپنے عزیزوں کو خوش رکھنے کی فکر میں انسان اللہ پاک کو
یاد دل سے یعنی کہ ان ساری باتوں میں کھو کر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل سے بھلا دیتا ہے۔ جن مسلمان کے دل پر اسلام کی گہری چھاپ ہے، ان کا ایمان بھی مضبوط ہے، وہ طاغوتی قوتیں اس کے لیے اللہ پاک کی راہ میں رکاوٹ کبھی نہیں بنتی کہ بڑی بڑی قوتیں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ مرد مومن اپنی خصوصیات میں اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ دوسری قوم کے دل میں اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ باطل اور طاغوتی قوتیں ہمیشہ دنیا میں فتنہ پھیلانے کے لیے جال بنتی آئی ہیں اور اس سے محفوظ ہی رہے گا جو کہ توحید کا قائل ہے۔ سچا مسلمان باطل کے آگے کبھی نہیں جھکتا، اس کے خلوص، سچائی، دیانتداری، عدل کو دیکھتے ہوئے تکبیر اس کے تابع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ حصہ دوم کے ساتھ کل کے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے اور باقی اشعار کی تشریح اور خلاصے کے حوالے سے آپ کو لیکچر میں گائیڈ کیا جائے گا۔